السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو؟ میں ہاں قاری اکمل چشتی تے تساں دے پے یوٹیوب مہاروی چینل۔ دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سارے دوستوں کی گزارش ہے کہ سارے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر گنو، جڑے نویں دوست سباب آندے پین سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو۔ تے اج دی جڑی ویڈیو ہے بڑی کمال دی تھی والی ہے۔ وہ کمال دی ایویں تھی والی ہے کہ اے تساں پچھو دے پے سو لائٹ نظر آندی پئی ہے، تمبو وغیرہ نظر آندے پین، لائٹ نظر آندی پئی ہے۔ اے دعوت اسلامی دے زیر اہتمام مدنی قافلہ اجتماع ہے پروگرام تھیندا پے تے جڑے دوست ماشاءاللہ نویں جڑدے پین تساں جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر گنو، جل کے ون کے اتھا تک وزٹ کروینے ہیں، پروگرام دکھینے الحاج حاجی یافور اتاری وہ تشریف گیتی آندن نال دوست سباب بھی ہوسن، انہاں نال ملاقاتاں بھی کروے سوں۔ ہن بھی ٹائم میرے نال 3-4 دوست کھڑن تے انشاءاللہ ویڈیو دے وچ تاکو ضرور ملاقاتاں کروے سوں تے آؤ چلدے ہیں پروگرام دی طرف۔ تے جڑے دوست سباب حالی تک سارے چینل کو سبسکرائب کرنے کیتا وہ جلدی جلدی سارے چینل کو سبسکرائب کر گئے۔ آؤ جی ماشاءاللہ دوستو، سارے دوست سباب یہ بھی پروگرام تے ویندے پین۔ میری مسجد جتھے میں امامت تے خطابت کرینا جامع مسجد نور مدینہ باغ والی تے قاری محمد وسیم اتاری صاحب اور قاری محمد اسرار سلطانی ماشاءاللہ اے دوست سباب بھی نال ویندے پن پروگرام تے مسجد دا نظارہ بھی کر گئے۔ یہ اندروں نمازی نماز پڑھ دے پن، انہوں نے بھی سارے نے محفل تے بننے۔ ہاں جی دوستو، اساں پروگرام تے پہنچے ہیں بالکل فی الحال ہیں جتنا پنڈال بنا ہے 12 بجے ہیں تے بلا گزارش کرے چھن جنہاں دوستاں نے سارے چینل کو سبسکرائب کرنی کیتا جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر گنو تے والوان کے اندروں وان کے اتھاں تو وزٹ کرنے محفل دکھینے آواز بھی آندی پئی وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ ہاں جی دوستو، فی الحال اساں 12 بجے ہیں تے انشاءاللہ اندروں وان کے انٹری ساری تھی گئی ہے۔ انٹری ساری تھی گئی تھے انشاءاللہ العزیز اندروں وان کے سٹیج بھی تو دکھے نے ماشاءاللہ پروگرام بڑا زبردست ہے، کمال ہے۔
اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک دفعہ ایک رستے سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، باری تعالیٰ اس دفعہ عمر سے بچا لو، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آتے ہیں اس نوجوان کے تو فرماتے ہیں اے نوجوان تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور کچھ نہیں کہ سرکے کی بوتل۔ مقام دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس طرف سے آپ گزرتے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو شراب کی بوتل کی جرت پہ جاؤ قربان ہے جس سے شیطان بھی لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو کمال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو کمال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو کمال آیا، کمال آیا۔ پال نبی میرے دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، جدو وقت رضا آوے، جدو وقت رضا آوے، دامن ہوا دینا، جدو وقت رضا آوے، دامن ہوا دینا۔ خواب عجم سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، جب وقت نزا آوے، جب وقت نزا آوے، دامن ہوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال، تیری قبر
مسافر شہر تیرے نو کیویں منگدے ہوئے اجوان پھیلا یا رسول اللہ دل روندا جان دے آقا جدوں جوگی مدینے نو ہن سانو یا آقا ہن سانو یا آقا دربار بٹھا دینا ہن سانو یا آقا دربار بٹھا دینا مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا صدروں مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاڈا غریب آقا کول میرے سر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں اسی بھی تے ڈیرا تے تو بڑی دور لا لیا صدروں مدینے آقا کرو مہربانیاں دل روندا جان دے جدوں لوگ مدینے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ کوئی شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں روندا جان دے جدوں لوگ مدینے ہن سانو یا آقا میرے آقا ہن سانو یا آقا دربار بٹھا دینا ہن سانو یا آقا دربار بٹھا دینا بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا مسجد نبوی دی ہر چیز نرانی ہے پر جیڑا روزے دے نال جڑیا میرار بڑا سونا سب رستے مدینے دے مینوں جان تو ود پیارے پر جیڑا روزے نو جاندا ہے بازار بڑا سونا دل روندا جان دے آقا جدوں لوگ مدینے ہن سانو یا آقا دربار بٹھا دینا ہن سانو یا آقا زندگی چاہیے تو مدینے چلو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے دل روندا جان دے جدوں لوگ مدینے
کہ علاقے مانگا منڈی میں جمع ہے اور دعوت اسلامی کے تحت سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہے. اب دیکھیں کیسی فضیلت والی بات ہے. درود پاک ہے ہی ایسا نرالا عمل کہ اس کے فضائل پڑھ کر دل مچل جاتا ہے. غور فرمائیے، جب کسی کے سامنے میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ پیار سے، ادب سے، محبت سے بارگاہ رسالت میں 1000 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، ایک بار درود پڑھے تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. رحمت اور کرم پر قربان جائیے کہ خود ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پیارا اللہ پاک فرشتوں کی اس دعا پر آمین کہتا ہے. سبحان اللہ. غور فرمائیے، فرشتے جس کی بخشش کے لیے دعا کریں اور خود رب کریم اس دعا پر آمین فرمائے، کیا ایسا خوش نصیب بندہ بھی بخشش سے محروم رہ جائے گا؟ اللہ اکبر. نہیں. درود پاک پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل رحمت خدا کے صدقے، شفاعت مصطفیٰ کے ذریعے اپنے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے سے متعلقہ افراد کو کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. کاش ہم بھی درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بکنے والی میڈیسن ہے وہ ہے سکون کی دعا. سکون کی دوا یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی میڈیسن ہے. لوگ سکون کی تلاش میں ہیں، لوگ سکون چاہتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا مینٹل لیول، دماغ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کی جو سوچ ہے وہ کیسے اپروچ کرتی ہے اور وہ سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو عاشقان رسول پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں گے، جو دائیں بائیں کھڑے ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں گے، کیونکہ یقیناً بندہ تھکتا ہے اور ہم بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں. اتنی دیر تک گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے بیٹھ جائیں. ہمت کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کھڑے کھڑے تھک جائیں تو شیطان مشورہ دے چلو چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو علم دین حاصل کرنے کا آج ہمیں موقع ملا ہے. اللہ کرے کہ اس علم کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل بہت زبردست پیاری معلومات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے. ایک بہت عبادت گزار تھا اور ایک بندہ جو تھا وہ گناہگار تھا. لوگ عبادت گزار شخص کو عابد بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص کہتے تھے، اور جو گناہگار تھا اس شخص کو بنی اسرائیل کا آوارہ اور بے حیا شخص کہتے تھے. اس کو کہتے ہی لوگ یہی تھے کہ آوارہ اور بے حیا. اور جو دوسرا شخص تھا اس کو عابد، عبادت گزار شخص کہتے تھے. یہ بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص ہے. ایک مرتبہ اس گناہگار نے عبادت گزار کے قریب سے جب اس کو دیکھا، اس کے قریب سے گزرا، تو ایک بادل جو تھا آسمان پر وہ اس نیک آدمی پر، عبادت گزار شخص پر سایہ کیے ہوئے تھا. جو عبادت گزار تھا، عابد تھا، اس پر سایہ کیے ہوئے تھے. یہ منظر دیکھ کر اس گناہگار نے سوچا کہ میں بڑا گناہگار شخص ہوں اور یہ اتنے بڑے عبادت گزار، اگر میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے.
یہ سوچ کر وہ گناہگار شخص اس عبادت گزار شخص کے پاس بیٹھ گیا جا. ادھر وہ جو عبادت گزار شخص تھا وہ شاید شیطانی چالوں اور باطنی بیماریوں کا علم نہیں رکھتا تھا. اس کی سوچ اس موقع پر نیگیٹو بن گئی, منفی سوچ بنی, نیگیٹو. اس نے سوچا کہ کہاں میں عبادت گزار شخص جس پر آسمان سے بادل چھایا کرے, اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہگار شخص جس کو سارے بے حیا گناہگار کہتے ہیں, یہ میرے پاس کیسے بیٹھ گیا. یہ سوچ کر اس نے حقارت کے ساتھ اس گناہگار شخص کو اپنے پاس سے اٹھا دیا. اس پر اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا, ان دونوں سے فرمائیے کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں. میں نے اس گناہگار کو اس کے حسن ظن یعنی اچھی اور پازیٹو مثبت سوچ کے سبب بخش دیا اور عبادت گزار کے اعمال کو ضائع کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ وہ بادل جو عبادت گزار کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا, اسی وقت عبادت گزار کے سر سے ہٹ کر گناہگار کے سر پر آ گیا. اللہ اکبر. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج مانگا منڈی میں دعوت اسلامی کے تحت سنت و بر اجتماع میں جمع ہے, اس رحمت اور عبرت بڑا واقعہ جو ہم نے سنا, اس میں ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملی. فرسٹ آف آل, کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے, کسی کو کمتر نہیں جاننا چاہیے, اور دوسروں کو حقیر سمجھنا, دوسروں کو کمتر سمجھنا, دوسروں کو گھٹیا سمجھنا, یہ تکبر ہے. اور تکبر انتہائی نقصان دہ باطنی بیماری ہے. ہمارے آقا اور مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بندے کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر یعنی گھٹیا سمجھے. اللہ پاک ہمیں عقل مندی نصیب فرمائے, تکبر کی آفت بلکہ تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں ہماری سوچ ہمیشہ پازیٹو رکھنی چاہیے, مثبت سوچ رکھنی چاہیے. دیکھیں اس واقعے میں ہمارے سامنے دو کردار ہیں. ان میں سے ایک شخص گناہگار ہے جس نے ساری زندگی اپنی گناہوں میں گزاری, یہاں تک کہ اس کے برے کردار کی وجہ سے, اس کے بیڈ کریکٹر کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے سب سے زیادہ بے حیا شخص کہتے تھے. اور دوسری طرف ایک عبادت گزار شخص تھا, اس کی زندگی عبادت کرتے, نیکیاں کرتے, اچھے کام کرتے گزری. بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص کہہ کر پکارتے تھے. یہ دو کریکٹر ہیں, دو کردار ہیں. انہی دونوں نے صرف ایک کام کیا, وہ ایسا کام تھا جس نے ان کے ماضی کے کردار کو مکمل طور پر چینج کر کے رکھ دیا. الف سے یہ تک, اے سے زیڈ تک بالکل ختم کر دیا. اور وہ صرف ایک سوچ تھی, ایک سوچ. عبادت گزار شخص نے نیگیٹو سوچا, جبکہ ایک کلمہ پڑھنے والے کے متعلق دل میں نفرت کے جذبات لایا. اس نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے, منفی سوچ کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع کر دی گئی, ختم, خلاص, زیرو. اور دوسری طرف گناہگار شخص تھا جس نے اچھا سوچا, جس نے پازیٹو سوچا, مثبت سوچ اپنائی اور خود کو گناہگار اور دوسرے کو عبادت گزار سمجھا, اچھی سوچ لایا, اچھا ارادہ لے کر آیا, اس نے زم جما کر اس عبادت گزار کے پاس پہنچا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, میں اس کے پاس بیٹھوں گا, میرا بھی بھلا ہو جائے گا. پازیٹو اپروچ تھی. اس سوچ کی برکت سے اللہ پاک نے اس کے سارے گناہ مٹا دیے اور اس کے کالے سیاہ ماضی کو حسین و خوبصورت فرما دیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے مثبت سوچ, یہ ہے پازیٹو اپروچ. ہم سنتے رہتے ہیں کہ مثبت سوچ کے ذریعے مستقبل اچھا ہو جاتا ہے,
آدمی کو ترقی اور کامیابی مل جاتی ہے. مگر غور فرمائیے مثبت سوچ جو ہے, پازیٹیو اپروچ جو ہے, یہ کتنی زبردست چیز ہے کہ اس کی برکت سے مستقبل تو سنورتا ہے, ساتھ ساتھ ماضی بھی سنور جاتا ہے. ماضی مستقبل تو سنورتا ہے, ماضی بھی سنور جاتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم میں سے کئی ایسے افراد یہاں موجود ہوں گے جن کے پاس ماضی کی بہت تلخ یادیں ہوں گی, بہت تلخ یادیں ہوں گی. ہماری زندگی کے کئی واقعات ایسے ہوں گے جن کو ہم سوچتے ہیں تو یادوں میں ڈوب جاتے ہیں, غم میں ڈوب جاتے ہیں. ایسی سوچیں ہیں جن کا سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں. بعض تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, بعض کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اور اگر ہم چاہیں تو یہ ہمارا تلخ ماضی بھی ہمارے لیے سکون و اطمینان بلکہ ثواب آخرت کا سبب بن سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں پازیٹیو اپروچ اپنانا ہوگا. ہر شخص ہے, اس کی زندگی میں مثال اس کی والدہ فوت ہو گئی, اچھا اس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, اس کے کسی بچے کا انتقال ہو گیا, کاروبار بہت بڑا تھا ختم ہو گیا, اچھا اس کے والد کا انتقال ہوا, اب اس کے لیے آگے مستقبل تاریک ہو گیا. اب اس کے لیے طرح طرح کے معاملات آ گئے, معذور ہو گیا, حادثہ ہو گیا, موٹر سائیکل چوری ہو گئی, موبائل چوری ہو گیا, کچھ بھی نقصان ہو گیا, کوئی نقصان ہو گیا. اب اس کے لیے ایک ماضی کی یاد ہے کہ میں پہلے ایسے ہوتا تھا, ہم پہلے ایسے ہوتے تھے, ہم ایسے ہوتے تھے, ہم یوں تھے, ہم یوں تھے, ہم یوں تھے. ایک طرف یہ ہے کہ اس کو سوچ کے وہ افسوس کرتا ہے, فوراً ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, فوراً سٹریس میں چلا جاتا ہے اور اسے ماضی بھیانک لگتا ہے. جبکہ آپ کو میں حدیث سناتا ہوں, صرف سوچ تبدیل ہونے سے ملے گا کیا؟ سنیے. ایک حدیث پاک میں ہے, کسی مسلمان مرد یا عورت کو مصیبت پہنچی, عورت یا مرد کو کوئی مصیبت پہنچی اور وہ بہت پرانی ہو گئی, بہت پرانی ہو گئی. اب وہ دوبارہ کبھی بھی یاد آنے پر وہ انا للہ پڑھے تو اللہ پاک اسے وہی ثواب عطا فرمائے گا جو مصیبت آنے کے وقت ملا تھا. نقصان ہوا تھا. اب جب یاد آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. حدیث میں کیا آیا؟ حدیث میں آیا کہ اللہ پاک اسے وہی ثواب عطا فرمائے گا جو اسے مصیبت پہنچتے وقت ملا تھا. اللہ کی طرف سے آیا, بے شک اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور رب کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں, تکلیفیں آتی رہتی ہیں. دنیا مصیبتوں کا گھر ہے, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو بندہ سوچے, اپنی اپروچ کو پازیٹیو رکھے, سوچ کو مثبت رکھے, ہمیشہ اچھا سوچے. اللہ اکبر, کیسی پیاری باتیں ہیں کہ ہمارے ماضی کی وہ تلخ یادیں جو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں. اگر ہم اچھی سوچ اپنائیں, پازیٹیو اپروچ اپنائیں, صبر سے کام لیں, اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کا ذہن بنائیں, تو حدیث پاک میں بیان کردہ عمل کریں, تو جب ہمیں وہ تلخ یادیں, وہ یادیں آئیں, اسی وقت ہمارے لیے ثواب کا خزانہ اکٹھا ہو جائے, ثواب کا ذریعہ بن جائیں. پیارے اسلامی بھائیوں, ہماری زندگی میں ایک لفظ ہے کاش. کاش میں یہ کر لیتا, میں یوں کر لیتا, کاش میں یہ کرتا, کاش میں وہ نہ کرتا, کاش میں پرائز بولڈ لے لیتا, کاش زمین سستی تھی میں لے لیتا, یہ چیز یہ سستی ہوئی تھی میں لے لیتا, میں یہ کر لیتا, میں وہ کر لیتا, کاش میں ڈپلوما کر لیتا, کاش میں پڑھ جاتا, کاش میں یہ کر جاتا, کاش میں نوکری کر لیتا. اور یہ کاش جو ہے, یہ لفظ ہمارے ماضی, حال اور مستقبل تینوں کو تلخ بنا دیتا ہے, مشکل بنا دیتا ہے, ہمیں تکلیفیں بنا دیتا ہے. اسی لیے اپنی زندگی سے کاش کا لفظ نکال دیتا. یہ لفظ بہت خطرناک ہے. امت کے آقا, غمخوار آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں یہ کام کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, بلکہ یہ کہو قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ پاک نے مقدر کیا, جو چاہا وہی کیا. مزید فرمایا بے شک اگر مگر شیطان کا کام کھول دیتا ہے, جو ہونا تھا وہی ہوا. جو یہ ہماری زندگی میں روزمرہ ہوتا ہے, اس میں میں مثالیں بھی دوں گا انشاءاللہ. یہ آپ کو روزانہ روزمرہ زندگی میں یہ باتیں کام آئیں گی. ڈیلی روٹین کے اندر
انشاءاللہ دنیا میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ دنیا کے اندر بعض اوقات بندہ ڈپریشن میں جا کر اتنا پیچھے چلا جاتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، پچھلے ماضی کو یاد کر کے وہ آگے بھی نہیں کر پاتا. وہ نمازوں سے بھی جاتا ہے، وہ مزید مستقبل میں ترقی سے بھی جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتا ہے، رشتہ داروں سے بھی جاتا ہے، کام کاج سے بھی جاتا ہے، اپنے تمام کاموں سے دور ہو جاتا ہے. تو آئیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اس اگر مگر سے انسان پر اللہ کا بھروسہ نہیں رہتا. اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کر لیتا میں پڑ جاتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کر لیتا تو زمین خرید لیتا تو یہ ہو جاتا. فرمایا اپنے آپ پر یا بھروسہ اپنے اسباب پر ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، میں یوں کرتا تو یوں کر لیتا. پھر جب اللہ پاک پر بھروسہ نہیں رہتا تو شیطان انسان کو جکڑ لیتا ہے. خیال رہے یہاں دنیا کے اگر مگر کا ذکر ہے، دینی کاموں میں اگر مگر اور افسوس اور ندامت یہ اچھی چیز ہے. مگر اگر میں اتنی زندگی میں نیکیاں کرتا کہ متقی ہو جاتا، مگر افسوس میں نے گناہوں میں زندگی گزار دی، ایسا افسوس بہترین عبادت ہے. کاش میری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوتی، کاش مجھے زندگی میں حج کرنے کا موقع ملا تھا، میں نے اویل کر لیا ہوتا. کاش میں سچ بولتا، کاش میں گناہوں سے بچتا. اب یہ والا جو کاش ہے نا، یہ عبادت ہے، یہ اچھی اپروچ ہے، پازیٹیو اپروچ ہے. یہ آئندہ کے لیے اسے نیک کام کرنے پہ ابھارتی ہے، آئندہ کے لیے پازیٹیو کریکٹر بنانے پر ابھارتی ہے، اللہ کی عبادت پر ابھارتی ہے. لیکن دنیاوی کاموں میں وہی کہنا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مقدر کیا، جو چاہا وہ کیا. اسلام کی تعلیمات بڑی پیاری ہے، اور اس طرح پرانے گزرے ہوئے واقعات پر کڑتے رہنا، اس کو یاد کر کے بیٹھے رہنا، نہیں. پازیٹیو اپروچ اپنائیں. انشاءاللہ ماضی کی دکھ تکلیفیں نہیں پہنچائیں گی، بلکہ بعض صورتوں میں بہت ثواب بن جائے گا. ہمارے یہاں لوگ عام طور پر اپنے ماضی کو کوستے ہیں. میرے ساتھ یوں ہوا، ہائے مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، ہائے کاش میں یہ کر لیتا، ہائے تو قسمت ہی ایسی تھی. میری عادت ہمارے ماضی کو تلخ بنا دیتی ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر پازیٹیو اپروچ اپنائیں اور ماضی کو کوسنے کی بجائے ماضی سے سبق سیکھنا شروع کریں، اسے لیسن لیں کہ ماضی میں یہ کیا، اب یہ نہیں کرنا، اب یہ کرنا ہے، اب یہ نہیں کرنا، تو پھر پیارے اسلامی بھائیوں مستقبل بھی روشن ہو سکتا ہے. لیکن اب ماضی سے سبق نہیں سیکھتے، یہ غلط ہوا نا، مثال کے طور پہ غلط ہوا، ٹھیک ہے آئندہ نہ کریں، پازیٹیو اپروچ رکھیں، ٹھیک ہے یہ غلط تھا، آئندہ نہیں کروں گا. لیکن ہم روتے بھی رہتے ہیں اور پھر وہی کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. تو لہذا مثال ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا، مجھے یہ نقصان ہوا. اچھا پھر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ چھوڑتا نہیں ہے، اور نقصان تو پھر ہوگا اس کو. کاش کہ ایک بار نقصان ہو جائے نا جھوٹ بولنے سے. میں مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی تار کو ہاتھ لگایا اور تار سے لگا کرنٹ. آپ کبھی ہاتھ لگائیں گے تار کو؟ جی نا فوبیا ہو جائے گا. اس کے بعد تار کو نہیں ہاتھ لگا، نہیں میں نہیں ملا نا، بجلی آپ لگا دیں، آپ بھی یہ لگا دیں، آپ پنکھا کا تار بھی یہ لگائیں گے، فوبیا ہو جائے گا. نا اس کو میں ہاتھ نہیں لگانا، نہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک سائنسدان نے جس نے بجلی کا بلب ایجاد کیا، ایک مرتبہ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا. اس پروجیکٹ میں کامیابی کے لیے اس نے 1000 ایکسپیریمنٹ کیے، 1000 تجربے کیے، مگر ہر بار ناکام. یہ بار بار کوشش کر رہا تھا مگر ہر بار ناکام ہو رہا تھا. اس کے باوجود یہ مایوس نہیں ہوا. اس کے شاگرد جب دیکھا جب ناکام ہو رہا ہے، ہمارے استاد ہی ناکام ہو رہا ہے، تو مایوس ہو رہے تھے. آخر جب 1000 تجربے ہو گئے، 1000 مرتبہ اٹیمپٹ کیا انہوں نے، ناکام ہوئے. اس کے شاگرد نے مایوسی سے کہا کہ آپ 1000 تجربے کر چکے ہیں اور ہر تجربہ ناکام ہوا ہے، ہم صرف وقت ضائع کر رہے ہیں. شاگرد کی یہ بات سن کر سائنسدان نے حیرت سے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا یہ مطلب ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ نہیں. ہم اپنے ان تجربات سے 1000 غلط دروازے بند کر چکے ہیں. یعنی ان غلطیوں کی بدولت اب آئندہ کے لیے ہم 1000 غلطیوں سے بچ جائیں گے.
کیونکہ ایکسپیریمنٹ ہے نا اس کے، بھئی یہ میں نے کام کیا یہ غلط ہو گیا، یہ میں نے کام کیا غلط ہو گیا آپ نہیں کرنا، یہ میں نے کام کیا یہ غلط ہو گیا آپ نہیں کرنا، یہ کام غلط ہے یہ آپ نہیں کرنا، یہ غلط ہے یہ آپ نہیں کرنا. تو ہم غلطیوں سے سیکھیں گے نا، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، ہم اپنی ناکامیوں سے سیکھیں. اور شاگرد کی طرح اگر جو استاد ہے، اگر وہ ٹیچر ہے، اگر وہ سائنسدان ہے، وہ بھی غلطیوں سے مایوس ہو جاتا، ناکام ہو جاتا، تو مگر اپنی کامیابیوں کو، ناکامیوں کو اچھی نگاہ سے اس نے اپنی غلطیوں کو، ناکامیوں کو اچھی نگاہ سے دیکھا، اور اپنی اسی اچھی اور مثبت پازیٹیو اپروچ کی وجہ سے وہ شخص کامیاب ہو گیا. لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ماضی میں دیکھیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کہاں غلطی ہوئی. کب میں نے کسی سے بدتمیزی کی، اس نے تھپڑ مار دیا. کب میں نے کسی سے بدتمیزی کی، اس نے مجھے گالی دے دی. کب میں نے کسی سے گرما گرمی کی، مجھے نقصان ہوا. مجھے معافی کب مانگنی پڑی، جب میں نے یہ کیا. آئندہ نہیں کروں گا. ماضی بہترین ٹیچر ہوتا ہے، ماضی بہترین استاد ہوتا ہے، اور ماضی زبردست ہے. تو لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہماری جو یادداشت ہے ہماری ماضی کو مستقبل کے ساتھ جوڑتی ہے. ہم ماضی کو یاد کر کے اپنا مستقبل طے کرتے ہیں. اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اپنے ماضی پر پریشان ہو کر اسے المیہ کا نام دے کر اپنے مستقبل کو مایوس بنا لیں، یا پھر ماضی کو اپنا استاد بنا لیں، اس سے سیکھ لیں اور اپنے مستقبل کو کامیاب بنا لیں. اگر ہم پازیٹیو اپروچ کریں، اپنے ماضی کو کوسنے کی بجائے، اس پر پریشان ہونے کی بجائے اسے سیکھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ہمیں اپنا ماضی برا نہیں لگے گا بلکہ حسین نظر آئے گا. اس سے بہت کچھ سیکھ کر اپنا مستقبل بہتر بنا لیں گے. لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں وہ شڈ بی پازیٹیو مثبت اپروچ رکھیں، امید رکھیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امید دلانے والے ہیں. ہمارے نبی مایوس کرنے والے نہیں ہیں. نہیں، ہمارے نبی گردوں کو اٹھانے آئے ہیں. ہمارے نبی روتوں کو ہنسانے آئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امید دلانے والے آئے ہیں. تو میرے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں، پس گمان کرنے والا جیسا چاہے گمان کرے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، یہاں اب سے مراد بندہ مومن ہے، یعنی بندہ میرے متعلق جیسا یقین رکھے گا میں ویسا ہی اس سے معاملہ کروں گا. معلوم ہوا ہم جیسا سوچیں گے ویسے نتائج ملیں گے، رزلٹ ویسے ہی ہوگا. مثبت سوچیں گے مثبت نتائج ملیں گے، منفی سوچیں گے منفی نتائج ملیں گے. لہٰذا ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت سے اچھی امید لگائیے، اچھا گمان رکھیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ پاک سے نیک گمان رکھتا ہو. اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر وہ یہ کہ اللہ پاک سے نیک گمان رکھتا ہو. اور پھر فرمایا، ایک قوم تھی جسے اللہ پاک کے ساتھ برا گمان رکھنے نے ہلاک کر دیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 23، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ پاک کے بارے میں برا گمان رکھنا، برا گمان یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور برا گمان رکھنے والا ان لوگوں میں سے ہوگا جو ہلاک ہونے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں. لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے کاموں میں بھی مثبت سوچ رکھیں. اب ہمیں کوئی کاروبار کرنا ہے تو اگر کاروبار سے پہلے ہی سوچ لیں کہ یہ انج ہو گیا تو پھر جے انج ہو گیا تو پھر جے انج ہو گیا تو پھر جے گھاٹا پہ گیا تو پھر اگر نیگیٹو ہی سوچے جائیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ ہاں، کام کرنا کیسے؟ سنیے، اب کوئی پڑھنا چاہتے ہیں، درس نظامی پڑھنا چاہتے ہیں،
اگر پڑھائی نہ ہوئی تو پھر 8 سال ہوئے، پھر اب مدنی قافلے میں جانا چاہتے ہوئے سردی پڑی، پھر یہ ہو گیا، تو پھر اب نیگیٹو ہی سوچی جائیں تو کام نہیں کر سکے. یو کین ڈو اینی تھنگ. جی کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی نوکری کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، اس کا طریقہ قرآن نے بیان کر دیا. جی ہاں، قرآن پاک نے پورا طریقہ بیان کر دیا. یہ دیکھیں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب کامیابی کے اصول بیان کر دیے، کام کرنے کا طریقہ قرآن نے بیان کر دیا. کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ کرو. مثال کے طور پہ بچی کا رشتہ کرنا ہے تو چند ایک جو تجربہ کار لوگ ہیں خاندان کے، سمجھدار، سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے، ان سے کچھ مشورہ کر لیں. کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، جو پہلے سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سمجھدار، آپ سے محبت کرنے والے. ورنہ اگر ایسوں سے مشورہ کرے ہوگے کہ ایک اور بندہ کاروبار کرے، ساڑھا کاروبار کاٹ ہی نہ جاوے. حالانکہ رزق رب نے دینا ہے. رزق جو عام طور پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص کی پھل کی ریڑھی ہے، ایک شخص کہتا ہے پھل کی ریڑھی لا لوں. اب وہ اچھا بلا 6,000 روپے 7,000 روز کما رہا ہے، وہ کہے گا نہیں وہ کتنے کاٹے پیندے پہ نہیں آج کل کاروبار. اس کو خطرہ پتہ کیا ہے کہ اس بازار میں ریڑھی اور لگ جائے گی، میرا سیل ہی نہ کٹ جائے. مشورہ نہیں دے گا وہ. تو جو مشورہ اس سے لے جو آپ سے محبت کرتا ہے. تو یہ مشورہ کس سے کرنا ہے، یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے کہ اپنے کام میں مشورہ کس سے کیا جائے. دیکھیں مشورہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن میں دیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے عیب پیدا فرمایا. جیسا ان کو پیدا فرمایا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا، نہ وہ فرمائے گا، اس کی مشیت ہی یہی ہے. لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اپنے کاموں سے ان سے مشورہ لو. کن سے؟ صحابہ کرام سے. اب صحابہ کرام کیا اب نبی محتاج نہیں ہے، نہ نبی تھوڑی محتاج ہے، لیکن قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے سنت ہو جائے گی، مشورہ کرنا سنت ہو جائے گا. اور صحابہ کی دلجوئی ہوگی، خیرخواہی ہوگی، تربیت ہوگی. سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. اللہ نے فرمایا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. جب مشورہ ہو جائے، اب بعض لوگ ایسے وہ مشورہ ہی کرتے رہتے ہیں، ایک سے مشورہ، دوسرے سے مشورہ، تیسرے سے مشورہ، چوتھے سے مشورہ. ان کے اندر ڈسیزن پاور ہی نہیں ہوتی، فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہوتی. اور بھائی کرنا تو کر دے. جی ہاں، قرآن میں لکھا ہے یہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مشورہ کرنا. مشورہ کس سے کرنا ہے؟ کمپیٹنٹ بندے سے. مشورہ کس سے کرنا ہے؟ جس کے پاس سکسیس سٹوری ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کاروبار ختم کر کے بیٹھا ہو، اسے نہیں مشورہ کریں گے. مشورہ کس سے کریں گے؟ جو کامیاب چلا رہا ہے اس سے مشورہ کریں گے، جس کی فیلڈ سکسیسفل ہے. سکسیسفل مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے، طلاق ہو گئی ہے، اب اس سے مشورہ کر شادی کر لوں، وہ کیا کہے گا؟ او بھائی مشکل پہ جاتا ہے، یہ خرچے وہ خرچے، گلا سنو، رشتہ داریاں سنو، یہ سنو وہ سنو. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ساری باتیں ایسی لے آئے جو نہیں ہونی چاہیے. اب سکسیس سٹوری جس کے پاس ہو اس سے مشورہ کرنا چاہیے. سکسیس سٹوری کامیاب لوگوں سے، اور جو سمجھدار ہوں تھوڑے سے. عالم ہو تو کیا ہی بات ہے، اللہ نصیب کرے کہ عالم دین سے مشورہ کریں اور جو ان معاملات کو سمجھتے ہوں. ہاں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں جب اجتماع ہوتا تھا تو اجتماع کی انتظامی مجلس میں الحمدللہ ذمہ داری تھی میری. تو امیر اہل سنت کو ایک بار فون کیا کہ جی ملتان اجتماع میں جب کھیتوں میں ہم یہ کھیت تیار کرتے ہیں، میدان کے لیے اجتماع کا تیار کرتے ہیں، اجتماع کا میں تو اس کی تیاری میں سانپ نکلتے ہیں. جولائی میں اگست میں جو کھیتوں میں کھالے ہیں وہ سانپ نکلتے ہیں، کیا کریں؟ امیر علیہ سنت نے فرمایا کسی سپیرے سے مشورہ کر لیں. کسی سپیرے سے، یہ نہیں فرمایا ختم پسند کرتے اس کو، نہیں. کیا فرمایا؟ سپیرے سے. کیا فرمایا؟ سپیرے سے زندگی گزارنے کا اصول بتا دیا.
کہ آئندہ جب بھی کبھی کوئی کام کرنا ہے نا تو اس کا جو ماہر ہو نا اس سے مشورہ کرنا ہے۔ الیکٹرک کا کام ہے، کس سے مشورہ کرنا ہے؟ الیکٹریشین سے مشورہ کرنا ہے۔ پینٹ کا کام ہے، کس سے مشورہ کرنا ہے؟ پینٹ والے سے مشورہ کرنا ہے۔ اچھا کوئی بیماری ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے تو کس سے مشورہ کرنا ہے؟ ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کرنا ہے، معالج سے مشورہ کرنا ہے۔ ہر بندے سے مشورہ کریں گے اوکے گا بس دوسری مر چلے ہو بس یہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل بیماریاں چلیاں نہیں، کچھ عرصے بعد فلاں رشتہ دار سی اور تھوڑا عرصہ پہلے بیمار ہو جائے اور پھر انج ہو جو مر گیا۔ اب استغفر اللہ من ذالک کو مطلب وہ بیچارہ نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے میں بس مر جانا بس وہ امید ہی نہیں ہے، اس کا امیون سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا۔ اس کا قوت مدافعت کا جو نظام ہے، امیون سسٹم کہتے ہیں نا اس کو، مدافعتی جو بیماریوں سے لڑتا ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر رکھا ہے، وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو جب تک اسے امید ہی نہیں ہوگی تو پھر بیماری ہو جائے، اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، تو متعلقہ کمپیٹنٹ بندے سے مشورہ کریں نا۔ تو قرآن مجید میں کیا آیا؟ اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ نمبر 1 اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ، دعوت اسلامی کا درس شروع کرنا ہے اپنے نگران سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کو مدرسۃ المدینہ بنانا ہے، بچوں کا ادارہ کوئی بنانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا 42 سال کا تجربہ ہے، 42 سال کا، آپ دعوت اسلامی والوں سے مشورہ کریں۔ جی ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا، پھر ناکامی ہوتی ہے۔ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہیں، آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کسی بزنس مین سے مشورہ کریں، کاروباری بندے سے مشورہ کریں کہ جی آج کل کون سا کام بہتر ہے۔ وہ کہے گا جی کپڑے کا کام بہتر ہے، وہ کہے گا جی کھانے پینے کا کام بہتر ہے، وہ کہے گا جی یہ فروٹ سبزی کا کام کر لیں، وہ کہے گا جی پنیر گھی کا کام کر لیں، آٹا چاول کا کام کر لیں، وہ کہے گا جی کنسٹرکشن کا کام کر لیں، وہ کہے گا جی پراپرٹی کا کام کر لیں، وہ یہ کر لیں۔ 10 چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو قرآن میں فرمایا گیا اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، مشورہ اس فیلڈ کے ریلیونٹ بندے سے لیں۔ اس کے بعد پھر جب مشورہ کر کے کام کا طے ہو جائے تو پختہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں میں I will do this, I can do this، میں اس کو کر سکتا ہوں اور میں کر دے رہا ہوں۔ کیوں؟ مشورہ ہو گیا نا، جو اللہ نے فرمایا مشورہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ پہ بھروسہ کریں، اب اللہ پہ توکل کریں کہ جی رب نے فرمایا مشورہ کرو، میں نے کر لیا، رب نے فرمایا عزم کرو، میں نے کر لیا، یا اللہ اب تو برکت دے دے، اب تو برکت دے دے، اب برکت ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا توکل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا نام توکل ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اچھے اور برے گمان، کامیابی کی بنیادی شرط جو ہے، ہم میں سے کوئی بھی نیک و جائز کام کرنے جا رہے ہیں، اس کام سے متعلق اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، پازیٹیو سوچ اپنائیں۔ مثال کے طور ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے یار میں اگر نماز نہیں پڑھتا تھا، کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں توبہ کروں گا قبول ہو جائے گی۔ میں نے شراب پی، میں نے نشہ کیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ میں نے برے کام کیے، کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب علماء نے لکھا کہ جو توبہ کی شرائط ہیں، توبہ کی 3 جو شرائط لکھی، ان کو پورا کرے اور امید رکھے کہ اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب نماز پڑھی، نماز قبول ہو جائے گی؟ علماء نے فرمایا اب وضو پوری کرے گا نا، وضو کرے گا، جو نماز کی شرائط و واجبات ہیں اس کے مطابق پوری پڑھے، اب امید رکھے ہو جائے گا۔ اب کاروبار شروع کیا ہے، کاروبار کامیاب ہو جائے گا؟ اب یاد رکھیے گا، کاروبار شروع کیا نا تو پھر سود کا، رشوت کا، جھوٹ کا، جھوٹی قسمیں، یہ کام نہ کرے۔ کاروبار کو پوری شریعت کے مطابق کام کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ کامیاب دے گا، یقین کے ساتھ کرے۔ پھر اگر کوئی علم پڑھ رہا ہے، اگر کوئی علم پڑھ رہا ہے، اب اس کے تقاضوں کے مطابق پڑھے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ کوئی بھی کام کرے تو کامیابی ہوگی، مایوسی نہ کرے، کبھی مایوسی نہ کرے، ہرگز مایوس نہ ہو انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کبھی نہ کہے کہ یار ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، ساڈے تے جو کام کریے الٹا ہی ہو جاتا ہے، ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کسی نے کی کر دیتا ہے، جتنا مرضی کوشش کرو سونے نو ہاتھ لاؤ مٹی ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس نے کام میں تقاضا پورا نہیں کیا، اس نے صحیح بندے سے مشورہ نہیں کیا، اس نے اس کو شریعت کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق۔ اب ایک بندہ ہے، مثال دیتا ہوں، وہ دکان کھول لے،
اب ساری دنیا دکان کھولتی 8 بجے، یہ دکان بھی آئے 12 بجے، اب ساری دکاندار جائیں شام کو 6 بجے، یہ چلا جائے 4 بجے. اچھا ساری دکان گاہک جانے والے سے مسکرا کر ملے، آجو جی، آؤ جی بھائی آجو جناب، آؤ مسکرا کے ملے. اب یہ کہ جو لڑا لا چل بات، اب یہ بدتمیزی بھی کرے، اب اس کا ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ دکان بھی نہیں کھولتا، اس کا سودا بھی 1 نمبر نہیں ہے، یہ گاہک سے بدتمیزی بھی کرتا ہے، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے، اس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے. اب یہ کہ میری قسمت ہی خراب ہے. اس نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے نا، اس نے وہ بزنس کے تقاضے پورے نہیں کیے. تو لہٰذا کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کے تقاضے تو پورے کرے. اب ایک شخص بلڈنگ میں اسے سریے نہیں ڈالا، سیمنٹ ہی پورا نہیں کیا، اب بلڈنگ گر گئی، ساری قسمت ہی خراب ہے، جڑا کام کری خراب ہے. تو اللہ کے بندے ہو تو کمپیٹنٹ بندے سے مشورہ تو کرنا تھا، اس کے تقاضے تو پورے کرنے تھے آپ نے. جب تقاضے، اب مثال دے رہا ہوں، اب بچیاں کو ٹھنڈ لگ جاتی، پتہ نہیں کہ ساڑھے کا کیسے نظر لاتی ہے، تو آپ نے کیا بچوں کو گرم کپڑے کا انتظام کیا ہے؟ کیا بچوں کو گرم پانی کا انتظام کیا ہے؟ کیا کمرے کو گھر سے سردی سے بچانے کا انتظام کیا ہے؟ اب جب آپ نے انتظام ہی نہیں کیا اور آپ کہیں جی قسمت ہی ایسی، اب اس کے اسباب بھی مہیا نہیں کیے، تو اللہ پاک پر بھروسہ کریں. اور پھر توکل کس چیز کا نام ہے؟ پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. ایسا تھوڑی کہ آپ کہیں جی میں اونٹ لے آئے بس ٹھیک ہے میں بھروسہ کر لیا. نہیں، آپ کنڈی بھی لگاتے ہیں نا، دکان کو تالا بھی لگاتے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تو لہٰذا بعض اوقات مایوسی والی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو ڈیگریڈ. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی کرتے ہیں، دوسروں کو کرتے ہیں نیگیٹو اپروچ. مثال کے طور پر آپ تو ہے ہی نہیں لائق، نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، تسی نہیں کر سکتے، تاڑے کو ہونا ہی نہیں ہے، نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈھنگ سے کرنے نہیں آتا، اور تاڑی قسمت جن زلال لکھی، استغفر اللہ من ذالک، زلال لکھی ہے، آپ ہیں ہی نکمے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. نہ آپ تو بھائے چاہیے. اب یہ معاذ اللہ یہ لوگوں کو نا امید کر رہے ہیں. لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نا امید کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، نہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ بتائیے کہ بندہ خود ذہن ہے، وہ بندہ کہتا ہے جی پڑھ ہی نہیں سکتا، کیا اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ نہیں کند ذہن کو ذہین بنا دے؟ جی ہے. اللہ پاک اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ نلائق کو لائق کر دے؟ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ نہیں کہ یہ کمزور کو طاقتور کر دے؟ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ نہیں بیمار کو صحت مند کر دے، کمزور کو طاقتور کر دے، غریب کو امیر کر دے؟ اچھا اس کو اللہ پاک تو اس بات پر قادر ہے کہ اس کو زیرو کو بادشاہ بنا دے، وہ اس بات پر قادر ہے. تو لہٰذا ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، حضرت علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے. درس نظامی میں ان کے عالم کورس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور یہ قاضی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے، اور کلاس میں لوگ ان کو سمجھتے تھے سب سے کند ذہن ہے، سب سے زیادہ کند ذہن ہے، ان کی یادداشت کمزور ہے، بڑے کمزور یادداشت والے، مذاق اڑاتے تھے بچے ان کا. اس کے باوجود علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت نہیں ہاری، محنت کرتے رہے، بڑی کوشش کی، محنت سے سبق یاد کرتے تھے، بھول جاتے تھے پھر یاد کرتے تھے، محنت جاری رکھی. ایک مرتبہ آپ سبق یاد کرنے میں مصروف تھے، ایک اجنبی شخص آیا اور کہا مسعود اٹھو ہم سیر کرنے چلتے ہیں. آپ نے جواب دیا مجھے سیر سپاٹے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور ویسے بھی اتنا کچھ پڑھتا ہوں پھر سمجھ نہیں آتا، تو سیر سپاٹے میں کیسے وقت میں بات کروں گا. یہ سن کر وہ اجنبی شخص چلا گیا. کچھ دیر بعد وہی شخص واپس آیا، اس نے پھر آپ رحمت اللہ علیہ کو سیر و تفریح کی دعوت دی، آؤ چلیں. پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ مجھے سیر سپاٹے کے لیے پیدا کیا ہے. کچھ دیر کے بعد وہ شخص پھر آ گیا، تیسری بار آیا، اور اب کی بار کہا کہ آپ کو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. اوئے ہوئے آپ ایک دم کب کبھی تاری ہو گئی، ان پر ننگے پاؤں دیدار مصطفیٰ کے لیے بھاگے. آگے دیکھا تو شہر سے باہر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرمائے درخت کے نیچے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ہمارے بار بار بلانے پر آپ نہیں آئے؟
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں، آپ تو میری خود ذہنی کو جانتے ہی ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں شفا کا طالب ہوں۔ علامہ تفتزانی رحمت اللہ کے فریاد سن کر دریائے رحمت جوش پر آیا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ علامہ تفتزانی نے منہ کھولا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک برکت والا تھوک آپ کے منہ میں ڈال دیا، دعا بھی فرمائی۔ اس کی برکت سے آپ کی کند ذہنی جو یاداشت کی جو کمزوری تھی نجات ملی، بہت بڑے عالم دین بن گئے اور درس نظامی میں کئی کتب شامل ہیں آپ۔ اب بتائیے